بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہمان کے لیے ڈنڈا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دور دراز دیہات میں ایک معزز مہمان آیا۔ بڑی او وقت ہوئی، گاؤں کا گاؤں اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو انواع و اقسام کی نعمتیں اس کے سامنے دسترخوان پر رکھ دی گئیں۔ ساتھ ہی ایک بڑی سی تھالی میں ایک لمبا سا اور موٹا سا ڈنڈا بھی لا کر رکھ دیا گیا۔ مہمان نعمتیں دیکھ کر تو بہت خوش ہوا، مگر ڈنڈا دیکھ کر ڈر گیا۔ سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ لوگ یہ ڈنڈا کس لیے لائے ہیں؟ میزبانوں نے کہا، بس یہ ہماری روایت ہے، بزرگوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ مہمان آتا ہے تو اس کے کھانے کے ساتھ ساتھ ڈنڈا بھی رکھ دیتے ہیں۔ مہمان کی تسلی نہ ہوئی، اسے خوف ہوا کہ کہیں یہ تمام ضیافت کھانے کے بعد ڈنڈے سے ضیافت نہ کی جاتی ہو۔ اس نے پھر تفتیش کی، پھر بھی اس کا کوئی مقصد تو ہوگا، کچھ استعمال تو ہوگا، آخر صرف مہمان کے آگے ہی ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے؟ میزبانوں میں سے ایک نے کہا، اے معزز مہمان، ہمیں نہ مقصد معلوم ہے نہ استعمال، بس یہ بزرگوں سے چلی آنے والی ایک رسم ہے۔ آپ بے خطر کھانا کھائیے۔ مہمان نے دل میں سوچا، بے خطر کیسے کھاؤں؟ خطرہ تو سامنے ہی رکھا ہوا ہے۔ پھر اس نے اعلان کر دیا، جب تک آپ لوگ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کے ہاں بزرگوں کے زمانے سے مہمان کے دسترخوان پہ ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے، کیڑے کو پتھر میں رزق پہنچانے والی کی قسم، میں آپ کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب تو پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی کہ مہمان نے کھانے سے انکار کر دیا ہے۔ گاؤں کے ایک بزرگ کو بلایا گیا، انہوں نے سارا ماجرا سنا اور دسترخوان پر رکھا ہوا ڈنڈا دیکھا تو برس پڑے۔ ارے کم بختوں، تم نے اتنا بڑا ڈنڈا لا کر رکھ دیا، اسے کم کرو۔ ہمارے بزرگ مہمان کے سامنے اتنا بڑا ڈنڈا نہیں رکھتے تھے، ڈنڈا فی الفور آری سے کاٹ دو۔ 2-3 فٹ کم کر دیا گیا، مگر مہمان پھر بھی مطمئن نہ ہوا۔ اسے اپنے سوال کا جواب درکار تھا۔ اب ایک کی نسبت زیادہ بزرگ بلائے گئے، انہوں نے بھی سارا ماجرا سنا، انہوں نے بھی ڈنڈا ناپ کر دیکھا اور انہوں نے بھی اعتراض کیا، ڈنڈا اب بھی بڑا ہے۔ ہمارے بزرگ تو مہمانوں کے آگے ایک چھوٹی سی پتلی سی ڈنڈی رکھا کرتے تھے۔ مذکورہ بزرگ کے کہنے پر باقی ماندہ ڈنڈا کاٹ کر اسے چھیل کر ایک چھوٹی سی ڈنڈی بنا دیا گیا، گو کہ اب ڈنڈے کا سائز اور جسامت خطرے سے باہر ہو گئی تھی، مگر مہمان کا تجسس برقرار رہا۔ اب تک آنے والے بزرگوں نے صرف سائز اور خطرات ہی کم کیے تھے، اس کا استعمال اور اس کا مقصد کوئی نہ بتا سکا۔ مہمان اب بھی کھانا زہر مار کرنے پر تیار نہ ہوا۔ اب ڈھونڈ ڈانڈ کر گاؤں کا ایک ایسا بزرگ ڈانڈا ڈولی کر کے لایا گیا جس کے سر کے بال ہی نہیں ہمیں تک سفید ہو چکی تھی۔ محتاط سے محتاط اندازے کے مطابق بھی بزرگ کی عمر سجائی بھی کم دیتا تھا۔ جب انہیں ڈنڈی کی شکل و صورت اور اس کا سائز تفصیل سے بتایا گیا تو وہ بھڑک کر اپنی لاٹھی ڈھونڈنے لگے، چیخ کر بولے، ارے عقل کے اندھوں، ہمارے بزرگ مہمان کے سامنے ایک چھوٹی سی پیالی میں ایک ننھا منا سا تنکا رکھا کرتے تھے تاکہ اگر مہمان کے دانتوں کی ریکھوں میں گوشت کا کوئی ریزہ پھنس جائے تو وہ خلال کر کے اسے نکال باہر کرے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی نئی بات، کوئی بدعت شروع تو خلال کے تنکے سے ہی ہوتی ہے، مگر اس کے پیروکار اسے بڑھا کر لمبا سا اور موٹا سا ڈنڈا بنا دیتے ہیں اور اس پر بھی مطمئن نہیں ہوتے۔